بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ جب میرے گھر والے وہاں پر شادی کے لیے نہ مانے تو میں نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں کسی بنگلے پر کام کرنے لگی۔ 5 سال کے بعد جب بنگلے کا مالک واپس آیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو میرا شوہر۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر تو میرے قدم زمین میں جیسے جم سے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ جنید تو مر چکا تھا، پھر وہ شخص بھی مجھے جنید جیسا کیوں لگ رہا تھا؟ میں نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور خاموشی سے نظریں جھکا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو پورے بنگلے میں ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی ملازمین صفائی میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجھے کام کا ہوش ہی کہاں تھا۔ میں بس خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے اس طرف جھانکا تو میری نظریں اس شخص سے جا ملی جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک الجھن اور ایک کشمکش تھی۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھے کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ میں اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی کہ میں نے خود اس کی موت کی خبر سنی تھی، مگر وہ شخص بھی بالکل ویسا تھا جسے میں نے کھو دیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چند لمحے کے لیے رک سا گیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے باورچی خانے سے ایک ملازمہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر کام میں لگ گئی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ جنید تھا تو وہ پچھلے 2 سالوں میں کہاں تھا؟ اس نے پلٹ کر میری خبر ہی نہیں لی۔ اگر جنید نہیں تھا تو کیسے ممکن تھا؟ ایک ہی شکل اور قد کاٹ کے 2 انسان تھے۔ اسی کشمکش میں مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے ذہن میں آتی ہزاروں سوچوں کو جھٹلانے لگی۔ ایک بار موقع ملا تو میں نے اس شخص کو نظر بچا کر دیکھا۔ وہ جنید جیسا ہی تھا، مگر اس کا لباس، انداز اور گفتگو سب کچھ ہی تو میرے جنید سے مختلف تھا۔ جب کھانے کے بعد میں میز صاف کر رہی تھی، اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا۔ میں نے اپنی چادر کو درست کیا اور آہستہ سے سر اٹھایا تو وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اس کے انداز میں ایک اجنبیت تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا میں اسے جانتی ہوں۔ اس کا سوال سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سوچنے لگی اگر وہ جنید ہوتا تو کبھی بھی مجھ سے ایسا سوال نہ کرتا، کیونکہ وہ مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب میرا وہم ہی تھا۔ وہ کہنے لگا کیا تمہارا نام نجمہ ہے؟ اس نے میرا یہ سوال پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں یا قسمت میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی؟ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کا نام جنید ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا میرا نام جمال ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں ڈر گئی۔ اس نے بھی شاید میری بے بسی محسوس کر لی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم بہت دیر سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہیں تم مجھے جانتی تو نہیں یا کوئی کام تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس سے معافی مانگ کر وہاں سے آ گئی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ جنید نہیں تھا تو مجھے بے چین کیوں کر رہا تھا؟ اگر وہ جنید تھا تو مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میں نے ملازموں سے جمال کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے ہمیں یہی معلوم تھا کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے، 2 سال بعد پاکستان آیا تھا اور اس کا دور دور تک کوئی رشتہ دار بھی جنید نام کا نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض ایک اتفاق تھا، مگر پھر بھی دل نہیں مانتا تھا، مجھے سچ جاننا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنا جنید کیوں یاد آ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب اس آدمی نے مجھے بلایا اور کہنے لگا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم نے اس دن مجھے اپنا جو نام بتایا تھا اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ میں نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میرے دل کو بھی چین نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی کہہ سنائی۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی کہیں میری کہانی سن کر غصہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ اتنا امیر تھا اور میں ایک ملازمہ ہوتے ہوئے اس کو اپنا محبوب سمجھ کر دھوکہ کھا گئی، مگر اس کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میرا نام نجمہ ہے اور میں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرے بابا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میری ماما بھی ایک سوشل ورکر تھیں اور ایک NGO چلا رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ 2 چھوٹی بہنیں جڑواں تھیں۔ بابا چاہتے تھے ان کا بھی ایک بیٹا ہوتا جو ان کا بزنس سنبھالتا، مگر قسمتی کرنی ایسی تھی جب سے ماما نے جڑواں بہنوں کو پیدا کیا دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ بابا نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکی کو اڈاپٹ کرنا چاہا مگر ماما نے انکار کر دیا۔ تبھی بابا ارادہ کر چکے تھے کہ وہ مجھے ہی اپنا بیٹا بنائیں گے اور سارا بزنس میرے حوالے کریں گے۔ اس لیے انہوں نے بچپن سے ہی مجھے دوسری دونوں بہنوں سے زیادہ پیار اور توجہ دی تھی۔ میری ہر بات کو انہوں نے سب سے پہلے مانا اور پورا کیا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے دونوں بہنوں پر زیادہ فوقیت دی کیونکہ میں ہی تھی جس نے کامیاب ہو کر ان کا بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مزید پہلانا بھی تھا۔ مجھے اس بات پر بہت فخر ہوتا تھا کہ بابا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھے اہمیت دیتے ہیں۔ بابا نے مجھے شروع سے ہی اپنے ساتھ بزنس میٹنگز میں لے جانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے تھے جیسا کہ بزنس کے معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر نظر کیسے رکھی جاتی ہے اور کس طرح ایک اچھا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تاکہ میں بزنس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ ماما نے بابا سے کہا کہ آپ نے اسے خواہ سر پہ چڑھا لیا ہے۔ ماما کا خیال تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد وہ مجھے میرے گھر کا کر دیتی مگر بابا تو میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے ملک کی سب سے نامور بزنس وومن بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کا خواب اور خواہش پورا کرنے کے لیے دل سے محنت کر رہی تھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ اپنی اس خواہش میں اس حد تک سنجیدہ ہیں کہ ان کو میری زندگی کی خوشی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے مجھے بہت دیر لگ گئی۔ کاش مجھے اس بات کا پہلے سے اندازہ ہو گیا ہوتا کہ بابا کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے غرض تھی اور اپنے بزنس کے سامنے ان کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ماما نے بابا سے بارہا کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بزنس میں اس حد تک نہ گھسیٹیں کہ میں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہی بھول جاؤں، مگر بابا نے ماما کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے بابا کو ایک بیٹا اڈاپٹ کرنے نہیں دیا تو وہ ایک بیٹی پر اپنی مرضی کی زندگی مسلط کر ہی سکتے تھے، اور ماما بابا کی اس بات پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہیں اپنی محرومی کا احساس ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بابا کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ بابا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ وہ مجھے لندن بھیج رہے ہیں اور لندن سے واپس آنے کے بعد ان کا سارا بزنس میں سنبھالنے والی تھی، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ لندن جانے کے بعد نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی زندگی بہت بدلنے والی تھی۔ جب بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تبھی میری ملاقات جنید سے ہوئی۔ وہ بھی بزنس کے سلسلے میں لندن آیا ہوا تھا اور لندن سے واپس جا کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ جنید اور مجھ میں صرف اس بات کا فرق تھا کہ وہ اپنا بزنس شروع کرنے والا تھا جبکہ میں اپنے بابا کے بزنس کو مزید آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہتی تھی۔ جنید کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں میرے ساتھ ہوئی۔ مجھے اس کی بات کا انداز بہت اچھا لگا، اس کے علاوہ وہ ایک سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھی چیزوں اور اچھے انسانوں کی پہچان تھی، اس لیے میں جان گئی کہ جنید کا انتخاب میرے لیے بہت مناسب تھا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں میٹنگز میں ملنے لگے اور ہماری دوستی ہو گئی۔ تب جنید نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایک متوسط گھرانے کا عام سا لڑکا تھا، مگر مجھے تو اس میں کچھ بھی عام نہیں لگا، وہ میرے لیے بہت خاص بن گیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جنید اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے آیا تھا، مگر میرا دل چرا لے گیا۔ میں جنید کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں ارادہ کر چکی تھی جب میں پاکستان واپس جاؤں گی تو ماما اور بابا سے جنید کے بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ اس کی اور میری زندگی کو ایک کر سکیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بابا کو جنید بہت پسند آیا تھا کیونکہ وہ ایک بے حد ٹیلنٹڈ لڑکا تھا اور بہت جلد کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ہمارے رشتے پر میرے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں غلط تھی۔ اس بات کا اندازہ تب ہوا جب میں نے بابا سے جنید کے بارے میں بات کی۔
میں نے اس کے بارے اور اس کی فیملی کے بارے میں، بزنس پلاننگز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ بابا جنید کے بارے میں اور اس کے بزنس کرنے کی خواہش کو سن کر خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے، مگر بابا تو جنید کے بارے میں سن کر ایک دم سے بھڑک اٹھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کیا مجھے پوری دنیا میں ایک وہی غریب لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے؟ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ بابا جنید کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتے تھے، مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ سب سے بڑا فرق تو یہ تھا کہ جنید کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں ہوتا تھا اور ان کو ایک چھوٹے اور نیچ گھرانے کا عام سا لڑکا لگتا تھا، اس لیے انہوں نے جنید سے ملنے تک سے بھی صاف انکار کر دیا۔ میں نے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جنید ایک اچھا اور ذہین لڑکا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر بابا نے میرا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ انہوں نے ساری زندگی مجھ پر صرف اس لیے برباد نہیں کی تھی کہ میں ان کے سامنے کسی عام سے لڑکے کو لا کر کھڑا کر دوں اور ان کی بزنس کی خواہش کو یہیں پر چھوڑ دوں۔ میں نے بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھالوں گی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ جنید بھی ان کے بزنس کو پھیلانے میں مدد کرے گا اور ہم کم وقت میں زیادہ پروفٹ کر سکیں گے۔ مگر میری یہ بات سنتے ہی بابا نے مجھے زوردار تھپڑ جڑ دیا کہ میں ایسا سوچنے کی ہمت بھی کیسے کر سکتی تھی کہ ایک نیچ انسان ان کا بزنس اپنے ہاتھوں میں لے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بابا اتنی سی بات کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ جب میں نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ان کو اس کی فیملی اور بیک گراؤنڈ یاد آ گیا۔ ان کو صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت ماما نے بھی بابا کو سمجھانا چاہا، مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے کہ اگر مجھے جنید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو مجھے ان کا لائف سٹائل چھوڑنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ان کی اس بات کا مطلب صاف تھا کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا اپنی زندگی اور گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ جنید کو تو میں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ بہت مشکل لمحہ تھا۔ میں اپنی ماما اور بابا کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا تھا، مگر دوسری طرف جنید بھی تو تھا جس نے مجھے زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا سکھایا تھا۔ اس وقت میں نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لے لیا اور وہ فیصلہ تھا جنید کے ساتھ رنگ بھری زندگی کو جینا۔ بابا نے مجھے بہت دھمکایا تھا کہ جنید مجھے زندگی کی وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جو بابا مجھے دیتے آئے تھے، لیکن مجھے اب ان آسائشوں کی پرواہ نہیں تھی۔ بابا کے گھر میں بے شک مجھے ہر آسائش اور ہر سہولت ملی تھی، مگر مجھے جنید کے ساتھ لندن میں رہ کر زندگی گزارنے کا جو مزہ آیا تھا وہ سب سے کہیں بہتر تھا۔ ماما نے بھی بابا کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر بابا کو اس وقت صرف اور صرف لوگوں کی پرواہ تھی۔ جنید نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس کے لیے اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑوں، ان کی پسند کے مطابق جہاں وہ کہتے ہیں شادی کر لوں، مگر میں جنید کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ میں اس سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا جس میں میں نے اپنی ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ گھر چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ایک نہ ایک دن جب جنید کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا مجھے معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ جنید کو بھی اپنا لیں گے۔ میں دوبارہ سے اپنے اس گھر میں جنید کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں نے جنید کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی جہاں پر اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ جنید کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھی، انہوں نے مجھے بہت محبت اور خلوص سے قبول کیا۔ انہوں نے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ جنید کے ابو ایک آرمی آفیسر تھے، وہ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اب جنید اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ خود سے کچھ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا کا گھر چھوڑنے کے بعد میں اور جنید مل کر بہت بڑا بزنس کریں گے، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت میرے بابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، وہ اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ شروع کے چند دن میرے اور جنید کے بہت اچھے گزرے، ہم ساری دنیا کو بھول کر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ جنید ایک بہت ذہین لڑکا تھا، وہ اپنی محنت سے بہت جلد ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتا تھا۔
اور مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے سے انتظار کے بعد وہ ساری آسائشیں میں پھر سے حاصل کر سکتی تھی جو مجھے اپنے بابا کے گھر میں ملی تھی۔ میں نے ہر قدم پر جنید کا ساتھ دیا۔ جنید کو ایک اچھا بزنس شروع کرنے کے لیے بہت اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی۔ لندن جانے سے پہلے وہ بہت سے بزنس مینس کے ساتھ اس بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ بہت سے لوگ پارٹنرشپ کے لیے تیار بھی تھے، مگر جب جنید نے بزنس کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا تو ہر ایک نے انکار کر دیا۔ ہمیں سمجھ نہ آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہر کوئی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا، سب نے انکار کیوں کر دیا؟ پھر مجھے اس بات کی وجہ سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ میرے بابا کا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہر ایک بندے کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی جنید کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ میرے بابا مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جنید ایک غریب لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ جنید مجھے وہ ساری سہولیات نہ دے سکے جن کی میں عادی تھی، اور میری جب ضروریات پوری نہ ہوں تو میں خود ہی جنید کو چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کر لوں کہ ان کی بات نہ مان کر میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کا غلط فیصلہ تھا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور میں ان کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ مجھے بابا کی ہر چال بہت آسانی سے سمجھ آ گئی، کیونکہ میں نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ مجھے کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی جس سے میں اور جنید مل کر گھر کا گزارا کر سکتے، مگر کوشش کے باوجود مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ میں جس جگہ پر جاتی ہر کوئی مجھے انکار کر دیتا۔ میں حیران تھی، سب تو مجھے جانتے تھے، میرے بابا سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ اس کے باوجود کوئی بھی مجھے کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں نوکری کی تلاش کرنا شروع کر دی، اور جنید کو بھی یہی مشورہ دیا کہ فی الحال وہ بزنس کرنے کا ارادہ بدل دے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے جس سے ہم اپنے گھر کا گزارا تو کر سکیں۔ مگر اتنی کوششیں کرنے کے باوجود ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر بابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی اور اپنے گھر سے نکال ہی دیا تو میری زندگی میں اتنا دخل کیوں دیتے ہیں؟ جب وہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر چکے ہیں تو پھر مجھے اپنی زندگی سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ مگر میں جنید کے ساتھ پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی اس قسم کا کوئی طعنہ مجھے نہیں دیا تھا۔ میرے بابا کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل میں ہو گئی تھی۔ میں تو ایک عالیشان زندگی گزار کر آئی تھی، مگر جنید کے ساتھ میں نے جس زندگی کی شروعات کی تھی میرے لیے وہ پہلی زندگی سے بھی بہتر تھی، کیونکہ جنید مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میری خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتا۔ جب ہمیں کہیں پر کام نہیں ملا تب جنید نے تھک ہار کر محنت والے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی کسی اسٹور پر سیلز مین کا کام کرتا اور کبھی کسی جگہ پر چوکیداری کا کام کرتا۔ اس کو جہاں جو کام ملتا دو وقت کی روٹی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری تھی، بے شک ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ دو وقت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ تبھی میری زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی، جب شادی کے 1 سال بعد ہم دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس ننھے سے علی شیر کو پا کر میں اور جنید بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم بے شک غربت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر بہرحال خوش تھے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ مجھے یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم بابا کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر کو میں ان کی سگی بیٹی تھی اور وہ کب تک مجھ پر اتنا ظلم ڈھا سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ مجھے بے بس دیکھ کر مان ہی جاتے اور مجھے اور جنید کو قبول کر لیتے۔ جب علی شیر کچھ بڑا ہوا تو میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی میری زندگی میرے مطابق چلنا بھول چکی تھی، مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ ایک روز میں کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب مجھے خبر ملی کہ جنید کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جنید کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، جہاں پر اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ میں نے ننھے علی شیر کو اٹھایا اور جنید کی امی کو حوصلہ دیتے ہوئے ہسپتال چل پڑی۔ میرا قدم قدم بھاری ہو رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی میری ہتھیلی سے کوئی کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جنید مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اب زندہ نہیں تھا کیونکہ اس کی چوٹیں بہت شدید تھیں۔ اس کا بچنا ناممکن تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا
جب مجھ سے جنید کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو وہ اس کی ماں تھی، جن کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، ان کی زندگی کی کمائی تھی، وہ بھلا اتنی خبر کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے جنید کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی لمحے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں نے جنید کو دیکھا بھی نہیں، اور اس کی امی کو دنیا چھوڑ کر جاتے دیکھ کر میرا دل چاہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں، مگر مجھے نئے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو میرے پاس جنید کی نشانی کے طور پر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی اور جنید کے دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی، جس نے ہمیں اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی، مگر خالی گھر کو دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی۔ 4 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو جنید اور اس کی امی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ تب میں بہت چیخ چیخ کر روئی تھی، کیونکہ میں ان دونوں کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری ساری دنیا ایک ہی جھٹکے میں جیسے اندھیر ہو گئی، اور میں جو اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت بہت مضبوط تھی، ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں بابا کے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میں اکیلے علی شیر کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا تو میں علی شیر کو سنبھال پاتی، مگر بابا کے گھر پہنچی تو انہوں نے میرے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی کہ اگر میں جنید کے بچے کو چھوڑ دوں گی تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں بھلا ان کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ جنید تو میری زندگی تھا، اور علی شیر میں میری جان بستی تھی۔ اپنی زندگی سے تو میں ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی؟ مجھے لگا تھا بابا میری حالت دیکھ کر مجھ پر رحم کر لیں گے، مگر انہوں نے مجھے گھر کے دروازے سے نا امید لوٹا دیا۔ میں نے ننھی جان کو ساتھ لیا اور واپس اسی دہلیز پر آ گئی جہاں میں نے جنید کے ساتھ مل کر زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر اس کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میں خالی گھر میں کھڑی سوچ رہی تھی اب میں کیا کروں، کیونکہ جنید ہی تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مشقت کرتا۔ محنت مشقت تو میں بھی کر سکتی تھی، مگر پھر علی شیر کو کون دیکھتا، اسے کون سنبھالتا؟ میں اس کو کس کے پاس چھوڑتی، کس کے حوالے کر کے محنت کرتی؟ میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے میں علی شیر کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ اس وقت ایسے لگا تھا جیسے میں ایک ظالم ماں بن رہی تھی جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کرتی، جنید کے ایک دوست نے بڑی سی کالونی کے بارے میں بتایا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام مل جائے جس سے میرا اور علی شیر کا گزارا ہو جائے۔ میں نے علی شیر کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی طرف چل پڑی، کیونکہ مجھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا، میں ایک بڑی کالونی میں گئی، وہاں پہ بہت سے گھر تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے، کیونکہ اب مجھے ان بڑے گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی، وہ تو بہت پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے اس کالونی کی کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام ملا۔ میرا دل ٹوٹ گیا کہ میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، میں بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے ان بنگلوں پر ملازمہ بننا پڑ رہا تھا۔ سب کچھ صرف اور صرف میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا، مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب بھی قبول کر لیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کالونی میں کام کرنے کا یہ فائدہ بھی ہوا تھا کہ اس کالونی کے ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ جو ملازم دور سے آتے تھے وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تب میں نے جنید کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور علی شیر کو لے کر وہاں پر ہی ایک کمرے والے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی۔ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں نے بے فکر ہو کر علی شیر اور اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر لیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بھی مل گیا تھا۔ انہی دنوں سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہوئے جب 1-2 سال گزر کے میں علی شیر کے ساتھ زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی، میں جنید کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی۔ ایک روز میری آنکھوں کے سامنے میرا سارا ماضی ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس روز ایک بنگلے پر دعوت تھی۔ اس بنگلے کا مالک واپس آ رہا تھا اور کالونی کے زیادہ تر ملازم وہاں پر اکٹھے تھے۔ میں بھی علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ باقی سب ملازموں سے میری الگ سلیک ہو گئی تھی۔ میں علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیج دیا کرتی تھی۔ سارے بنگلے میں ایک الگ ہی چہل قدمی تھی، کیونکہ آنے والے مالک کی استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مگر جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ میرے سامنے جنید کھڑا تھا، مگر جنید کو مرے ہوئے تو 2 سال ہو گئے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ زندہ ہو؟
مگر میرا دل میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ شخص تو جنید جیسا تھا، بس اس کے ٹھاٹ باٹ کو جھلک گئی۔ میں سارا دن ڈری سے اس شخص کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی، اور شاید اس کو بھی میری بے چینی کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ وہ باقی ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگا کیا میرا نام نجمہ ہے۔ اس کا لہجہ تو بالکل جنید جیسا تھا، مگر وہ میرا جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ میرا جنید ہوتا تو مجھ سے پوچھتا نا، اسے معلوم ہوتا کہ میرا نام کیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ وہ مجھے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ جنید نہیں بلکہ جمال تھا، اور میں نے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ میرا جنید تھا ہی نہیں، مگر وہ ساری رات بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا جسے میں جنید سمجھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل پھر سے مچلنے لگا کہ جنید کی خبر تو میں نے خود سنی تھی، مگر یہ جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دل میں ایک نئی امید جاگی کہ میں نے جنید کی موت کی صرف خبر ہی سنی تھی، اسے مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ تب اس جمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے دل میں آنے والا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جو مجھے اپنا نام جمال بتا رہا تھا، اس نے بتایا کہ 2 سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنے ماضی کا کچھ حصہ یاد نہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے امیر آدمی کے گھر میں دیکھا۔ وہ آدمی کافی بوڑھا تھا، اس نے ہی اسے بتایا کہ اس کا نام جمال ہے۔ اس نے اسے کا علاج کرایا اور اسے امریکہ لے گیا۔ اس آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جمال کو اپنا بیٹا بنا لیا اور جمال اس کا امریکہ میں بزنس سنبھال رہا تھا۔ جس کالونی میں وہ آیا تھا وہ کالونی بھی اس بوڑھے آدمی کی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے جب جمال کی کہانی سنی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ دنیا میں موت بھی ہوتے ہیں۔ میرا جنید مجھے واپس مل گیا تو مجھے لگا جیسے میری کھوئی ہوئی دنیا مجھے واپس مل گئی ہے۔ میں نے جمال کو اپنی اور اس کی وہ پرانی تصویریں دکھائیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے، اور پھر علی شیر کے بارے میں بھی اسے بتایا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، وہ میرے سامنے رونے لگا۔ اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا، مگر میرے پاس تصویریں اور علی شیر کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ علی شیر کو گلے لگاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جنید کے چہرے سے وہ اجنبیت غائب ہو گئی تھی جو میں نے پہلی نظر میں محسوس کی تھی۔ جنید بھی مجھ سے کئی بار کہتا کہ اس کو علی شیر سے ایسی مہک آتی ہے جیسے وہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی ہوں کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ آج مجھے اور جنید کو 1 سال 2 سال گزر گئے ہیں۔ وہ مان گیا ہے کہ وہی میرا جنید ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے اور علی شیر کے قریب آنے پر اس کا دل بھی ویسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسے کہ میرا ہوا تھا۔ مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس کی ماضی کی یاد آئی باتیں اسے واپس نہیں دلا سکتی، کیونکہ اگر اسے سب کچھ یاد آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بابا کو ٹھہرا دے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو ہماری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ میں اپنی اور علی شیر کی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس انسان کو دعائیں دیتے نہیں کرتی جس نے جنید کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھا اور سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں اگر حالات سے مجبور ہو کر میں اپنی اور علی شیر کی زندگی ختم کر لیتی تو کیا ہوتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بھول جاؤں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میری زندگی میں بہت خطرناک موڑ ہے اور میں اب ان سے واپس لوٹ آئی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے میرے کو شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔